بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اسی دوران ہی ان کا ایک بیٹا آیا، مجھے آ کر کہنے لگا جی کہ آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا رفع دین تو ہے ہی کہیں نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رفع دین تو وہ گھوڑے کی دمیں تھی اور یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، کیسے کیسے الزامات رفع دین کی ایک عظیم روایت پر اور ایک متواتر روایت کے اوپر کیسے کیسے الزامات دھرے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی رفع دین کی روایت جو ہے وہ بلوغ المرام ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے کہا جی بلوغ المرام کے اندر رفع دین کی روایت موجود ہے. تو مجھے اتنا اس کے اوپر وہ تھا کہ یہ کمال ہے، میں فارغ ہو کر آیا ہوں اور میں اتنے بڑے خاندان سے متعلق ہے، میرا علمی گھرانہ ہے، تو یہ مجھے بلوغ المرام سے حدیث دکھا رہا ہے. تو میں نے وہ بلوغ المرام اس کے ہاتھ سے لی اور اٹھا کر نیچے پھینک دی، اور میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا کہ میں اس حدیث کی کتاب کو مانتا ہی نہیں جس کے اندر رفع دین کی روایت موجود ہے. تو اس قدر سختی تھی ذہن کے اندر اور اس قدر وہ معاملہ تھا. لیکن جب حدیث کو میں نے اٹھا کر نیچے پھینکا تو رات کو مجھے بڑا احساس ہوا کہ حدیث کی کتاب کو نیچے نہیں پھینکنا چاہیے تھا. اس اللہ کا نام ہے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے، وہ ایک حدیث کی کتاب ہے، تو تم دیکھ لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہاں سے ایک وہ جو کتاب پھینکنا جو ہے وہ ایک سبب بنا سوچ کا، کہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہے، دیکھ لیتے ہیں، چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ رفع دین کی روایت ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے یہ ایک سوچنے کا جو سسٹم ہے وہ شروع ہوا، اور یہ پھر لمبی ایک داستان ہے کہ وہاں سے آگے سلسلے چلتے رہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ مولا. آپ نے پھر رفع دین کی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دیکھی جب آپ تحقیق کرنے لگے، یا کیسے پھر کیا اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے ایک یہ سوچ تھی کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کے خلاف، مثلا میرا ذہن یہ بن گیا تھا اس کے بعد کہ اہل حدیثوں کے خلاف مواد اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اہل حدیثوں کا مقابلہ کریں. مثلا عدم رفع دین کی حدیثیں تلاش کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ جس طرح ایک مناظرانہ انداز تھا کہ ایک مناظر بننے کی مجھے سوچ گئی کہ میں مناظر بنوں گا اور مناظر بن کے جو ہے وہ اہل حدیثوں کے خلاف مناظرے کروں گا. مثلا آمین بالجاہر بھی نہیں ہے، فاتح خلف الامام بھی نہیں ہے، یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی غلط ملاتے ہیں، یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی ان کا غلط ہے. یعنی کہ اہل حدیث کے جتنے بھی مابین نظام مسائل ہیں اس پر میں تحقیق کرنا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ مجھے حدیث سے اتنا مواد اس کا مل جائے کہ میں ان کا جو ہے تیا پرچہ کر کے رکھ دوں. اب جب حدیث کی کتاب کو کھولتے تھے تو حدیث کے اندر جو ہے وہ رفع دین کی روایت تو نظر آتی تھی، صحیح بخاری کے اندر عدم رفع دین کی روایت کوئی نہیں ملتی تھی. پھر صحیح مسلم کے اندر جب رفع دین تلاش کرتے تھے تو رفع دین کرنے کی روایت ملتی تھی، عدم رفع دین کی روایت کوئی نہیں ملتی تھی. وہ گھوڑے کی دموں والی روایت وہ تو بالکل ہے ہی، علماء احناف نے اس کو رد کر دیا کہ بہت بڑا جاہل انسان ہوگا وہ کہ جو یہ گھوڑے کی دموں والی روایت جو ہے عدم رفع دین پہ پیش کرے، کیونکہ وہ تو سلام پھیرتے وقت وہ روایت آتی ہے. تو اس طرح پھر ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کی ساری کتابیں جو ہیں چھان ماری، رفع دین کرنے کی روایات تو موجود ہیں، نہ کرنے کی کہیں بھی موجود نہیں ہیں. اور جو نہ کرنے کی ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، خود امام ابو داؤد اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہی صحیح نہیں. اور پھر اس کے اوپر اتنی جرح ہے اس حدیث کے اوپر، اتنی جرح ہے اس کے اوپر، یہاں تک کہ اس کو موضوع تک قرار دیا اس روایت کو. تو اس یعنی کہ ایک سوچ یہ رہتے کہ دلیلیں ہم اپنی تلاش کر رہے ہیں، نکلتی دلیلیں ان کی ہیں. اور پھر جب ہم علماء دیوبند کے پاس جاتے تھے، میں وہاں جاتا تھا ان کے پاس اور جا کر ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں ہمارے مسلک کی حدیث دیں، تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے مسلک کی جو ہے وہ بات آپ نہ کریں، بات یہ کہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے سوچیں نا، آپ اس حوالے سے بات نہ کریں، آپ اس حوالے سے گفتگو ہی نہ کریں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ یہ ہو جائیں گے. میں ان سے کہتا تھا کہ گمراہی والی بات نہیں ہے، میں حدیث نہیں ہو رہا، میں تو مواد اکٹھا کر رہا ہوں حدیثوں کے خلاف، اور آپ مجھے اس کا مواد فراہم کریں. آمین نہ کہنے پہ مواد فراہم کریں، فاتح خلف الامام کے اپنا اس کو نہ پڑھنے پہ آپ مجھے مواد فراہم کریں. اللہ عدل کیا جتنے بھی مسائل ہیں ان پر آپ مجھے مواد فراہم کریں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ جب میں دیوبند علماء کے پاس جاتا، دیوبندی علماء کے پاس، اپنے اساتذہ کے پاس گیا، بڑے بڑے دیوبندی شیوخ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بنسبت اس کی کہ مجھے وہ دلائل دیں، وہ مجھے آگے سے کفر کے فتوے لگا کر جو ہے اپنے مدارس سے، اپنے گھروں سے وہ باہر نکال دیتے تھے کہ جاؤ نکل جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو یہ پھر علماء حدیث کے پاس جب میں جاتا تھا تو وہ کھول کھول کر حدیثیں مجھے بتاتے تھے اور کھول کھول کر مجھے وہ سارا کچھ بتاتے تھے. تو اس طرح یہ ایک تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا اور میرا ذہن بدلنا شروع ہو گیا کہ ہمارے مسئلے کی دلیلیں ہی کہیں نہیں اور ان کے مسئلے کی دلیلیں ہی دلیلیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی اس دوران جو ہے جو کافی سارے واقعات میرے ساتھ پیش آئے. کراچی کے اندر ہمارے بھائی ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے دیوبندی عالم دین ہیں، ابھی بہت بڑی مسند پہ وہ تشریف فرما ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو انہوں نے ان کے ہاں ایک طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق ثلاثہ کا. تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس بندہ آیا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے،
تو یہ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں دی ایک محفل میں، تو یہ فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے کہ اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو بڑے مسائل ہیں اس کے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے کوئی فتویٰ دے دیں کہ رجوع کر لیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رجوع کی تو کوئی صورت موجود نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے ہاں موجود نہیں ہے تو اہل حدیثوں کے پاس اس کو بھیج دیں، چلیں اپنی زندگی گزار لے بیچارہ. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چلو یار اور کچھ نہیں ہے تو اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے چلے جائیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے، اہل حدیثوں کے پاس میں نے اس کو نہیں بھیجنا. میں نے کہا کیوں نہیں بھیجنا؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک واقعہ پھر سنا ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی ولی حسن ٹونکی جو مفتی اعظم تھے پاکستان کے، وہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، یعنی وہ ہمارے استاد گرامی. تو مفتی ولی حسن ٹونکی جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ دوران درس یہ بات کہی تھی کہ میرا کوئی شاگرد بریلوی ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا، مرزائی ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا، شیعہ ہو جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا، اہل حدیث ہو جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اہل حدیث کون سا ایسا جرم کرتے ہیں کہ جس کا اتنا ان کو افسوس ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا مفتی صاحب کا، مفتی ولی حسن ٹونکی کا، کہ جو بریلوی ہو جائے میرا شاگرد، تو بریلویوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ حلوہ کھاتے ہیں اور ان کا جو ہے 11ویں اور 12ویں اور 13ویں ان کاموں میں لگے رہے، وہ کھانے کے چکر کے علاوہ ان کا کام ہی کوئی نہیں. تو جو شیعہ ہو جائے گا میرا شاگرد، تو شیعہ جو ہے وہ پیٹنے پٹانے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے، آج پیٹنا ہے، کل پیٹنا ہے، پورا سال پیٹنا ہے، پوری زندگی پیٹنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی کوئی نہیں. مرزائی ہو جائے تو مرزا قادیانی کے پیچھے لگ جائے گا، تو ان کو ان کے فرصت نہیں ملتی. تو جو اہل حدیث ہوگا وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اہل حدیث ہونا سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے اہل حدیث سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ میرا کوئی شاگرد جو ہے وہ اہل حدیث ہو جائے. تو میں نے وہ کہہ لیں کہ میں نے اہل حدیثوں کے پاس ان کو نہیں بھیجنا، میں ان کو بریلویوں کے پاس بھیج سکتا ہوں حلالی کے لیے، لیکن میں نے اہل حدیثوں کے پاس نہیں بھیجنا. تو میں نے ان سے تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا کہ آپ اتنی اس کو نہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے پر، تو آپ ان کو بریلویوں کے پاس بھیجنے کو تیار ہیں. تو ان کا فرمان یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لعنت تو ہو جائے گی لیکن بیوی بھی حلال ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا وہ قانون بتایا ہے؟ اور یہ پھر فقہ حنفی کے قانون کی روح سے یہ بات تو ٹھیک ہی تھی ان کے نزدیک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لعنت بھی ہو جائے گی، لعنت بھی برس جائے گی، لیکن یہ کہ بیوی بھی حلال ہو جائے گی. تو یہ کہ ہیرا فقہ کے اندر جو ہیلوں کا باب ہے وہ اس سے کھلتا ہے، کافی سارے ابواب اس سے کھلتے ہیں اور کافی ساری وہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے اس حوالے سے. تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا جی یہ مولانا بڑا ناجائز معاملہ ہے اور آپ مہربانی کریں کہ ان کو اہل حدیثوں کے پاس بھیج دیں. تو انہوں نے کہا یار تو اب نہیں اس باز آئے گا. تو انہوں نے پھر ایک تبلیغی جماعت کے وہاں مسجد کے اندر سے ایک تبلیغی جماعت کا ایک بڑا ہی شریف آدمی تھا، تبلیغی جماعت کے لوگ ویسے بھی شریف ہی ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے لیا اور لے کر وہاں اپنی مسجد کے ایک کمرے کے اندر مولانا نے خود حلالہ کروایا اور حلالہ کروا کے ایک رات اس لڑکی کو وہاں پر رکھا. اور اگلے دن جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے شریف آدمی نے اس کو طلاق دی اور پھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ واپس چلی گئی. تو یہ اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو اپنے مقاصد کے لیے بگاڑ دیتے ہیں. قرآن کو جو ہے بدلنا چاہیں بدل دیتے ہیں، حدیث کو بدلنا چاہیں بدل دیتے ہیں. ان کے ہاں تو کوئی ایسی بات تو ہے ہی نہیں. تو اس واقعے نے مجھے بہت جھنجھوڑا اس واقعے نے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے خاندان کے عالم دین ہیں، تو ان کے ہاں رات کو ٹھہرے ہوئے تھے. تو اسی رفع دین کے معاملے پہ اور عامی بالجہر کے معاملے پہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے کچھ مواد دیں کہ میں نے اہل حدیثوں کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ ہم رات کو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بہت زیادہ مواد ہمارے پاس موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں اور ملے گا بہت زیادہ. تو حدیث کی کتابیں کھولنی شروع کی تو مجھے تو تجربہ ہو چکا تھا کہ حدیث کی کتابوں کے اندر رفع دین کرنے کی روایتیں تو وجود نہ کرنے کی ہیں ہی کہیں. تو جب وہ ہم ڈھونڈنے لگے تو وہ رات کافی بیت گئی. کہنے لگے یار ابھی سو جاتے ہیں تو صبح جو ہے اٹھ کے دیکھیں گے. تو رفع دین کرنے کی روایتیں ساری اکٹھی کر لی ہم نے، لکھ لی اپنے پاس. تو اگلے دن جب صبح فجر کے ٹائم اٹھے تو مولانا جو ہیں وہ سنتے ادا فرما رہے تھے. تو مجھے انہوں نے جب اٹھایا تو وہ سنتے ادا کرتے ہوئے مولانا جو ہیں وہ رفع دین کر رہے تھے. میں نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں ان کو کہا، میں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری تو نیند اڑ گئی بالکل کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نماز پڑھیں گے پھر بتائیں. تو نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں تشریف لے گئے تو خود نماز پڑھائی انہوں نے. میں پہلی صف میں کھڑا تھا تو میں نے نماز کے اندر مجھے تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو نماز کے اندر میں ان کو دیکھتا رہا تو نماز کے اندر انہوں نے رفع دین نہیں کیا. جب واپس اپنے کمرے میں نیچے تشریف لائے تو میں نے ان سے فوراً یہ سوال کر دیا. میں نے کہا جی کہ آپ نے نیچے نماز پڑھی تو اس میں رفع دین کیا، اوپر نماز پڑھی تو آپ نے رفع دین نہیں کیا، تو ان میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ رفع دین کرنے کی اپنا بات ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا امام حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ رفع دین کا ہے. تو آپ کیسے وہ؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بات یار یہ ہے کہ ہم پوری رات تلاش کرتے ہیں عدم رفع دین کی حدیثیں. تو عدم رفع دین کی جو حدیثیں ملی وہ ضعیف ملی یا موضوع ملی.
اور رفع دین کرنے کی حدیثیں ہر کتاب کے اندر موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، یہاں تک کہ فقہ حنفی کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تو خوف آ گیا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کہے کہ تیری نمازیں ساری ضائع ہوگی، تو نے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا چلیں آج کے بعد جو ہے وہ جو سنتے میں گھر کے اندر پڑھوں گا تو اس پر عمل کر لوں۔ تو یہاں سے انہوں نے جو ہے، یہاں سے بھی اس واقعے نے مجھے کافی سارا اپنی جگہ پر ہلایا کہ یہ کیا چکر ہے، ظاہرین یہ لوگوں کو بھی اور بات کہتے ہیں اور اندر جو ہے وہ کچھ اور عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بنیادیں جو ہیں وہ بنتی رہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ تو اس میں مفتی ظفر علی خان صاحب ہمارے کراچی کے اندر بہت بڑے عالم دین ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، اور بڑا ان کا وسیع حلقہ ہے تفسیر پڑھانے کا۔ تو تفسیر پڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ طلبہ نے سوال کیا کہ مولانا آپ 4 اماموں کی تقریر جو ہے وہ قرآن سے ثابت کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کل میں جواب دوں گا اس کا، اور کل میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا، قرآن سے دلیل دوں گا۔ اگلے دن ہم سارے بڑے اچھل کے جا رہے تھے کہ آج تقریر پر جو ہے وہ دلیل مل جائے گی اور اہل حدیثوں کے غیر مقلدوں کے خلاف جو ہے ہمیں ٹھیک ٹھاک مواد مل جائے گا۔ تو اگلے دن ہم آئے تو مولانا نے ایک آیت پڑھی سورہ قیامہ کی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ تو جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ کل ایک سوال آیا تھا، اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کہا تھا 4 اماموں کی تقلید جو ہے، تم لوگوں نے کہا تھا تقلید کو قرآن سے ثابت کر، تو میں نے 4 ائمہ کی تقلید کو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ پہلے اولا لک سے مراد حنفی، دوسرے سے شافعی، تیسرے سے مالکی، چوتھے سے حنبلی، یہ 4 اماموں کی تقلید میں نے قرآن سے ثابت کر دی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ وہ کردار انہوں نے ادا کیا کہ جو کسی زمانہ میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے علماء کردار ادا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آج انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی کہ اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی انہوں نے، اور قرآن کی آیات کو جو ہے وہ بگاڑنا شروع کر دیا، اور قرآن کی آیات کی جو ہے معنوی جسے کہا جاتا ہے تحریف انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس واقعے نے بھی میرے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیے، اور بڑا میں حیران تھا کہ یہ ہو رہا کیا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہمارے معاملات جو ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ حوادثات تھے کہ جن سے گزر کر جو ہے وہ تقریباً یہ 4 سالہ میرا دور ہے تحقیق کا، تو 4 سال مسلسل تحقیق ہوئی، بڑی اس دوران ماریں کھائیں، بڑی اس دوران تکالیف برداشت کیں، بہت بڑے بڑے کرائسس سے گزرنا ہوا، الحمدللہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان مراحل سے جب گزر رہے تھے، وہ کون سا لمحہ تھا کہ آپ کو مجبور کر گیا کہ آپ کو اب ہاتھ کھڑے کر کے نماز پڑھنی چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے اور ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ آپ اہل حدیث ہو چکے ہیں؟ بات یہ جی کہ ابھی ایک بنیادی بات عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کا اختلاف آپس میں فروعی مسائل پر اختلاف، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل پر اختلاف ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، رفع دین کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، آمین کرنی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے تحقیقی میدان میں قدم رکھا تو مجھے معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا کہ فروع میں نہیں، اصول میں ہمارا اختلاف ہے۔ اصول میں جو ہے فقہ حنفی غلط ہے، فروع میں تو غلط بات کی بات ہے کہ فروع تو کوئی مسئلہ فروع ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، سارے اصول ہیں، اسلام کی یہ اصول ہے۔ نماز رفع دین کے ساتھ یہ اصول ہے، یہ فروع نہیں ہے۔ نماز میں رفع دین کے ساتھ جو بندہ کرتا ہے نہیں ہوتی نماز اس کی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی نماز پڑھی جو رفع دین کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپنا یہ اصول ہیں اسلام کے، ان کو آپ فروع نہیں بنا سکتے۔ فروع جو ہیں ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہوتی، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے اس کا جو نقشہ ہے اس کو ہم فروع میں شامل کریں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ بعد میں جب ہم تحقیق کے میدان میں آئے تو اس وقت ہم نے یہ کہ احناف کا اور اہل حدیث کا زمین و آسمان کا آپس میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لیا ہی نہیں کہ جس اس محدث سے نہیں لیا کہ جس محدث نے جو ہے الایمان یزید و ینقص کا مسئلہ جو ہے یہ کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو فقہ حنفی کے نزدیک ایمان کم اور زیادہ جو ہے ہوتا ہی نہیں۔ امام حنیفہ کا یہ تو بڑا معروف مسئلہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، تو ہمارا تو ایمان سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے ان سے کہ ان کے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بسیط ہے، بس تصدیقی قلبی کا نام ہے ایمان، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یا ایک بندہ زبان سے نہیں کہتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس تصدیقی قلبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک ایمان مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان 3 چیزوں کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ جس سے جو ہے وہ ذہن کھلا کہ یہ تو اختلاف جو ہے وہ فروع پر نہیں ہے کہ رفع دین پہ اختلاف ہے، آمین بالجوارح، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو عقیدے کا ہے کہ عقیدے کے اندر اختلاف ہے۔ اور وہ پھر یہ بھی عقدہ کھلا بعد میں تحقیقی میدان کے اندر کہ یہ تو امام حنیفہ کے مقلد ہے ہی نہیں عقیدے کے اندر۔ احناف جو ہیں
عقیدے میں امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں. یہ واحد مذہب ہے دنیا کا. میں چیلنج کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دنیا کا واحد مذہب ہے یہ کہ جو دوسرے مذاہب مسالک ہیں، احناف، حنبلی ہیں، حنابلہ ہیں، شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، ان کے ہاں عقیدے کا بھی امام ایک ہے اور مسائل کا امام بھی ایک ہے. اور احناف کا واحد وہ مسلک ہے کہ جس کا عقیدے کا امام اور ہے اور مسائل کا امام اور ہے. عقیدے کے اندر یہ امام حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے. عمدۃ الفقہ سید زوار حسین دہلوی کی معروف ترین کتاب ہے فقہ کی، اس کتاب کے اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم عقائد کے اندر امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم مسائل کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں. عقائد کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، اور یہ عقائد کے اندر ان کا امام اور ہے اور مسائل کے اندر ان کا امام اور ہے. اور اہل حدیث کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کا عقیدے کے اندر بھی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسائل کے اندر بھی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ بنیادی یہاں سے بھی بہت بڑا اختلاف تھا. جن کے عقیدے کا امام اور ہے اور مسائل کا امام جو ہے وہ اور ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی مجھے جو بات میرے سامنے کھلی وہ یہ بھی تھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ صحیح تھا. ان کا عقیدہ صحیح تھا. انہوں نے جو فقہ اکبر لکھی ہے اس کے علاوہ جو ان کے افکار اور نظریات تھے وہ صحیح تھے. امام حنیفہ کا عقیدہ غلط نہیں تھا، ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا. ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. توریدیہ اور اشعریہ جو شاعرہ جو ہیں یہ تو معروف ہیں، اور یہ بعض علماء نے ان کو یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو ان فرقوں میں شمار کیا ہے کہ جو جہنمی فرقے جو ہیں ان میں شمار کیا ان کو. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام حنیفہ کا عقیدہ ٹھیک تھا، انہوں نے عقیدہ امام صاحب کا اختیار نہیں کیا. امام صاحب کی طرف جو مسائل منسوب تھے وہ غلط تھے، انہوں نے مسائل جو ہیں ان کے اختیار کر لیے. وہ جو غلط بات امام حنیفہ کی طرف منسوب تھی وہ انہوں نے اختیار کر لی، وہ صحیح بات چھوڑ دی. اور ابو منصور ماتوریدی کی جو غلط نظریات اور غلط عقائد اور ابو الحسن اشعری کے جو ہے وہ تھے وہ انہوں نے قبول عقائد کے طور پر کر لیے. تو اس طرح کا یہ ایک ملغوبہ ہے. مسلک حناف جو ہے وہ ملغوبہ ہے ایک عجیب معاملات کا اور عجیب اصولوں کا، اور عجیب ایسے اصول فقہ حنفی کے ہیں کہ جن اصولوں پر وہ خود بھی چلنے سے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ہم ان کے اوپر کیسے چلیں. خود انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا کہ 2.5 سال تک دودھ پلانا جو ہے وہ 2.5 سال تک دودھ پلانا چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سال تک دودھ پلائیں. 2.5 سال کی تو دلیل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے وہ 2 سال تک دودھ پلائے. تو اب انہوں نے جو ہے اس کو 2.5 سال کر دیا. اب 2.5 سال کی دلیل ان کے پاس ہے کوئی نہیں. تو اس بات سے یہ پیچھے ہٹتے کوئی نہیں کہ یہ ہم غلط ہے یہ مسئلہ یا یہ بات ہم نہیں مانتے یا نہیں، بس انہوں نے اسی بات کو جو ہے اختیار کر رکھا ہے اور اس پر وہ اپنے سسٹم پر گامزن ہیں. تو ایک مسئلے پر ہمارا صرف فروعی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اصول کا اختلاف ہے. ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کی ایمانی تعریف میں ہماری ایمانی تعریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کے مسائل میں ہمارے مسائل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پھر احناف سے ہٹ کر جب علماء دیوبند کا معاملہ آتا ہے تو علماء دیوبند جو ہیں ان کے اندر 2 گروہ پائے جاتے ہیں، ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے. ان کے اندر جو حیاتی ہیں وہ تو بالکل بریلویوں کی فوٹو کاپی آپ سمجھ لیں. ان کے اندر جو مماتی ہیں وہ ان کو تھوڑا بہت آپ 19-20 کا فرق کر سکتے ہیں کہ ان کا، لیکن تقلید میں وہ وہی اپنے ایک ہی مقام پر ہیں. تو اس طرح کی جو ہے وہ کھچڑی عجیب سی بنی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کتاب و سنت سے جو بھی قوم جو گروہ ہٹتا ہے تو اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، کبھی وہ ادھر گرتا ہے کبھی وہ ادھر گرتا ہے. تو یہ کتاب و سنت سے ہٹے ہیں تو یہ کتاب و سنت سے ہٹنا ہی ان کے لیے باعث عذاب ہے، اور کتاب و سنت سے ہٹنا ہی ان کے لیے باعث اختراق ہے جو یہاں تک ان کو پہنچا رہا ہے. تو یہ وہ ساری بیس تھی اور ساری باتیں تھی کہ جو پھر انسان کو آگے چلاتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ صرف مسئلہ فروعی نہیں ہے. ہمارا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ اصول پہ اختلاف ہے ہمارا ان کے ساتھ. اور اصول پہ یہی ہے کہ یہ کتاب و سنت کو فالو نہیں کرتے، یہ امام حنیفہ کی بات کو فالو کرتے ہیں. اور ان کی یہ باقاعدہ طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جو تعریف کی وہ یہی تھی کہ 2 گروہ پیدا ہوئے، ایک اہل رائے کا تھا ایک اہل حدیث کا تھا. اہل رائے وہ لوگ تھے جو رائے کو ترجیح دیتے تھے، اہل حدیث وہ لوگ تھے جو حدیث کو ترجیح دیتے تھے. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ 2 گروہ موجود ہیں. اہل رائے وہ ہیں آج کہ جو علماء کی آراء، اماموں کی آراء ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اہل حدیث الحمدللہ آج بھی موجود ہیں جو قرآن و حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا واضح اور بین فرق ہے ہمارے ان کے درمیان. آپ کون سے سن میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ کو تقلیدی جمود کو چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ
حال میں 94 کی بات ہے، 95 کی اس طرح لگ بھگ اس کے کہ میں نے اس وقت 4 سال مسلسل تحقیق کی. 4 سال کی تحقیق کے بعد بڑی ماریں کھائیں، بڑا کچھ ہوا اس دوران. اور اس دوران جو ہے اپنا آخر کار خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں وہاں مظفر آباد میں، ان کے ساتھ میرا خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا کہ اس دوران تو موبائل تھے نہیں اور ٹیلی فون کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. تو میں نے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی کہ مجھے جو ہے احناف کے دلائل دیں تاکہ میں کچھ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے حامی بھر لی کہ میں دوں گا. بعد میں جو بھی مسئلہ ملے کر ان کو بھیجوں خط کے ذریعے کہ اس مسئلے کا آپ، کیونکہ فقہ حنفی کے 20 مسائل ایسے ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں. قرآن اور کہتا ہے، حدیث اور کہتی ہے، فقہ حنفی جو ہے وہ اور کہتی ہے. اس کے لیے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کے لیے علماء کی کتابیں ایک دو مسئلہ اس میں تو ایک مسئلہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دودھ والا کہ دودھ جو ہے 2.5 سال تک پلائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم نہیں بیان کر سکتے. ان ناظرین جو ہمارے دیکھیں گے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ بات کہاں سے کہاں چلے گی. میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ آپ ان کتابوں سے جو ہے ان مسائل کو دیکھ. سید بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی فقہ اور حدیث، اور اس کے اندر 100 مسائل انہوں نے ایسے درج کیے جو صراحتاً فقہ کی مسائل حدیث کے منافی ہیں. حدیث اور کہتی ہے، فقہ جو ہے وہ اور کہتی ہے. ایسے ہی سیف محمدی مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور بڑی زبردست کتاب ہے وہ سیف محمدی. وہ کتاب جو ہے میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے ہر بندہ پڑھے اس کتاب کو، کہ ان کو پتہ چلے کہ فقہ کے اندر کیسی کیسی باتیں ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. تو نچوڑ جو ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نچوڑ جو ہے وہ تو سارے کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ نچڑ کر جو ہے فقہ بن گیا ہے اور قرآن و حدیث پیچھے پھونک رہ گیا. وہ کیا رہ گیا پیچھے؟ قرآن و حدیث. اگر فقہ نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث پھر کیا ہے؟ فقہ جو ہے قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں ہے، وہ رائے ہے، لوگوں کی آراء جمع کی ہوئی ہیں اس کے اندر. امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام یوسف نے یہ کہا، یا امام محمد نے یہ کہا. وہ ان کی آراء ہیں. ٹھیک، کوئی مانے ٹھیک ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کتاب و سنت کے منافی ہے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. خود امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرما دیا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے قول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد چھوڑ دو. صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا. امام حنیفہ رحمہ اللہ بقول